الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس کے دل میں ایمان بھی ہے، سینے میں قرآن بھی ہے، سچ پوچھو تو رشک کے قابل ایسا عظیم انسان بھی ہے۔ میرے دوستو، علماء اکرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ میں صرف ان کے لیے اور اپنے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ میں اپنے موضوع کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ہے قرآن کی فضیلت کو بیان کرنا، قرآن کی عظمت کو بیان کرنا اور قرآن کی بلندی کو بات کرنا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ قرآن سے پہلے انسان کو کتنا علم حاصل کرنا چاہیے اور انسان پر علم حاصل کرنا کتنا فرض ہے۔ یاد رکھو، جب تک کہ اسے پاکی نہ پاکی اور جائز نہ جائز، حلال اور حرام تک کہ اسے سمجھ نہ آ جائے، اس وقت تک کہ وہ علم حاصل کرتا رہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنی ماں کی گود سے لے کر کے تم اور قبر کی لاحت تک کہ تم علم حاصل کرو۔ میرا قرآن کا موضوع ہے، علم حاصل کرنے کے بعد تم قرآن پڑھو گے، اور جس نے قرآن کو پڑھا اللہ تعالیٰ قیامت اسے نور کا تاج پہنائیں گے اور اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے والدین کو دو تاج پہنائے جائیں گے، دو جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے جو دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رہے، ہم کتنے مسلمان غافل ہو چکے، ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، ہمارے سینوں میں قرآن نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ عظمت والی کتاب ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بلندی والی کتاب ہے جسے پڑھنا بھی عبادت ہے، جسے بیان کرنا بھی عبادت ہے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے پڑھانا بھی عبادت ہے، جسے اپنے سینے میں محفوظ کرنا بھی عبادت ہے، جسے لوگوں کو سمجھانا بھی عبادت ہے۔ وہ اتنی باعث رحمت ہے، جسے تم ہاتھ لگاؤ گے تب بھی تمہیں ثواب ملے گا، تم اس کو قرآن میں سینے میں محفوظ کرو گے تب بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ ہمیں قرآن مشقت سے نہیں ملا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قرآن ہمیں عظمت سے اور مشقت سے نہیں ملا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ ہم نے جان نہیں لگائی اس کے اوپر، اس لیے ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اوپر مال خرچ نہیں کیا، اس لیے ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ جا کر صحابہ اکرام سے پوچھو جنہوں نے اس قرآن کی خاطر اور اس ایمان کی خاطر اپنی جان بھی لگا دی تھی، اس قرآن کی خاطر محفوظ مکمل کرنے کی خاطر اپنی جان تک لگا دی، اور ہم تک پہنچانے کے لیے قرآن انہوں نے مال خرچ کیا۔ جا کر ان سے پوچھو جو گھروں میں نہیں بیٹھے۔ آج ہم اتنے نہ قدرے ہو گئے، اور قیامت کے دن یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول پیش ہوں گے اور فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول، یہ قرآن میرا مجید سامنے ان کے تھا لیکن انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ کے حضور شکایت فرمائیں گے، اللہ کے حضور ہماری شکایت کریں گے۔ میرے دوستو بتلاؤ، جس دن اللہ کے حضور شکایت فرمائیں گے اس دن کیا حشر ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن خود جا کر اللہ سے شکایت کرے گا اور اللہ سے کہے گا میں ان کے سامنے تھا، انہوں نے مجھے پڑھا نہیں ہے، انہوں نے مجھے پڑھایا نہیں ہے، انہوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے، انہوں نے مجھ پر عمل نہیں کیا تھا۔ بتاؤ، اور یہ شیطان کے حربے ہیں کہ ہم قرآن کو کل یاد کریں گے، ہم قرآن کو کل پڑھیں گے۔ یہ شیطان کی باتیں ہیں کہ قرآن ہمیں یاد نہیں ہوتا اور قرآن ہم پڑھا لیں گے، اور قرآن پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ تم بتاؤ مجھے کہ جس دن اللہ کے حضور اور قرآن شکایت فرمائیں گے قیامت کے دن، اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے اور ایک درد دل کے ساتھ ایک شاعر پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دعا وہ بھی ہے، اے الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، اے الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ جسے کہتے ہیں سرتاج رسول، وہ جسے کہتے ہیں
سرتاج رسول پھر اسی کی امت کو تابع تو ذرا قرآن کر دے.